سے جتنے دوست احباب آئے سب کو جی آئین خوش آمدید، کیونکہ آپ لوگ کسی عام وجہ سے نہیں آئے، آپ آئے تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تحریک میں، اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جتنے قدم آپ چل کے آئے، ایک ایک قدم پہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور آپ کے خاندان پہ لازماً رحمتیں نازل کی ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ پاکستان، یہ ملک ایسے نہیں تھا کہ یہ ایک ملک تھا اور ہم اس میں پیدا ہو گئے، ہم رہ رہے ہیں، اور اس کا یہ مقصد قطعا نہیں ہے کہ ہم کھائیں گے پیئیں گے وقت گزاریں گے اور عیش و عشرت کر کے زندگی مکمل کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں پاکستان کی تاریخ کی طرف سوچنا ہوگا۔ یہ پاکستان برِ صغیر پاک و ہند جس کو ہم کہتے ہیں، مغلیہ بادشاہت کے صدیوں کا محیط، مغلیہ دور، اس میں مسلمانوں کو بالادستی حاصل تھی، لیکن جب انگریز ایک سازش کے تحت ہندوستان پہ قابض ہوا تو ہندوؤں اور انگریزوں نے مل کے یہ سمجھا کہ اس مسلمان قوم کو ہم اس انجام تک پہنچائیں گے کہ کبھی یہ دوبارہ کھڑے نہ ہو سکیں اور یہ جرأت نہ کر سکیں کہ اپنے دینی اقدار اور اسلامی نظریات کے مطابق کسی قسم کی سماجی زندگی گزار سکیں۔ تو یہ ملک پاکستان کیوں ہمیں عطا ہوا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس برِ صغیر میں اسلام اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ذریعے پھیلا اور اولیاء کرام کے ذریعے پھیلا۔ یہ ایک پورا یہ خطہ، یہ بہت بڑا کفر کا مرکز تھا، اور یہاں پہ آ کے اولیاء کرام کا ایک اس میں بہت عظیم کردار ہے کہ انہوں نے اشاعت اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جو ذمہ تھا وہ ادا کرتے ہوئے اسلام کی تلقین اور تبلیغ کو پھیلایا اور کروڑوں لوگ مسلمان ہوئے۔ اب جب فرنگیوں کا، انگریزوں کا غلبہ ہو گیا تو تمام اولیاء کرام کی فکر یہ تھی کہ اب مسلمانوں کو ایک الگ تھلگ ملک چاہیے۔ اس الگ تھلگ ملک کے حصول کے لیے ایک طویل جدوجہد جس میں ہزاروں اور لاکھوں مسلمانوں نے جانوں کی قربانیاں دی، مالی قربانیاں دی، ہندوؤں اور سکھوں نے ہزاروں مسلمان عورتوں کو اٹھا لیا جن کا آج تک کوئی پتہ نہیں۔ یہ وہ ملک ہے جس کو اس طرح کی قربانیاں دے کے حاصل کیا گیا۔ میری ایک اعلیٰ سول آفیسر سے گفتگو ہوئی تھی چند سال پہلے، انہوں نے کہا جی کہ میں ریکارڈ میں کچھ فائلیں ڈھونڈ رہا تھا، میرے ذمہ تھا یہ الاٹمنٹ کی زمینیں اور سیٹلمنٹ کے ریکارڈ تھے، تو ایک فائل مجھے ملی جس میں ہزاروں مسلمان عورتیں ہیں، ان کے بارے میں باقاعدہ حکومت پاکستان نے ایک لسٹ مرتب کی کہ یہ ہندوستان کو دی جائے اور ان کو واپس پاکستان بلایا جائے، اور وہ کون عورتیں تھیں جو ہندوؤں اور سکھوں نے اٹھا لی تھی، اور ان کے مسلمان عورتوں والے نام تھے، لیکن آگے تھا زوجہ فلانا سنگھ، زوجہ فلانا، ہندوؤں کے جو نام تھے۔ تو وہ کہتے کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
خیال آیا خیال آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لاجپال لاجپال پیر سیال پیر سیال ہماری لبیک کا انتخابی نشان کرین ہے ہمارے دلوں کا پیر سیال چین ہے ہمارے دلوں کا پیر سیال چین ہے آج کے حالات ہم دیکھتے ہیں، میں اس موضوع پہ نہیں بول سکتا کہ یہ ملک جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا 75 سال گزر گئے، ان تمام سیاسی جماعتوں کو اقتدار آپ نے دیا اپنے ووٹ کے ذریعے، ان تمام سیاستدانوں کو آپ نے اقتدار دیا۔ آج اس ملک کے کیا حالات ہیں کہ 110 ارب ڈالر پہ سود کے قرضے پہ یہ مقروض ہے۔ آپ کے ایئرپورٹ، آپ کے موٹر ویز، آپ کی بندرگاہیں، آپ کے ملک کے قیمتی اثاثے گروی رکھے ہوئے ہیں IMF میں۔ ان کی یہ قابلیت اور کارکردگی آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان آج مقروض ملک ہے۔ آپ کی بجلی پہ ٹیکس ہے، پیٹرول پہ ٹیکس ہے، تعلیم حاصل کرنے کی کتابوں پہ ٹیکس ہے، مریضوں کی دواؤں پہ ٹیکس ہے، اور ہر وہ کام جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس پہ ٹیکس ہے۔ اور یہ ٹیکس آپ دیتے ہیں، آپ کی آمدن سے 2 گنا زیادہ اخراجات آپ کے مہینے کے ہیں۔ یہ 75 سال کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اس ایلیٹ کلاس کے ذمہ سیاست اور ملک کر دیا اور ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ ہم نے سمجھا یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ محب وطن ہوں گے، یہ اپنی ذات سے ہٹ کے سب سے پہلے ملک پاکستان جو اتنے دکھوں اور مصیبتوں کا سامنا کر کے حاصل کیا گیا، اس ملک کی بقا، اس ملک کی فلاح کے لیے کام کریں گے اور غریبوں کی بھلائی کے کام کریں گے، اس کو ایک اسلامی فلاحی ملک بنائیں گے۔ لیکن 75 سال میں اب ہمیں یہ پاکستان کیسے ملا؟ مقروض، مجبور، منتشر، نہ کسی آئینی ادارے کا کوئی کردار یا احترام ہے، نہ کسی قانونی ادارے کا کردار یا احترام ہے، سب کچھ متنازع ہے۔ یہ بڑا نازک دور ہے۔ اس الیکشن کو عام الیکشن نہیں سمجھنا۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیا انتخابات ایسے ہوتے تھے؟ یہ حالات کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ان سیاستدانوں کی کمزوری سے پاکستان کس نہج پہ پہنچ گیا؟ کیا ہم وہ جیسے بلی کبوتر پہ حملہ کرے تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، کیا ہم آنکھیں بند کر لیں گے؟ کیا اس پاکستان کو ہم ڈوبنے دیں گے؟ میرا سوال ہے، جواب دیں۔ تو اس کو بچانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کو بچانے کا طریقہ یہ ہوگا، بڑا آسان ہے کہ آپ نمائندے دیانتداری سے اپنی سمجھ کے مطابق مخلص نمائندے منتخب کریں۔ میں خود کو پیش نہیں کر رہا کہ سب سے مخلص میں ہوں، لیکن قرآن پاک میں ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو جو صاحب امر ہے، یعنی جو تمہیں حکم دینے والا ہے۔
میں طالب علم ہوں، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، کبھی قرآن پاک میں اگر یہ حکم ہوتا کہ اطیع اللہ تو کیسے اطاعت کرتے؟ یعنی اللہ دے جو میں اپنی زبان میں سمجھاواں، خدا دے جو اطاعت کرنی کنجے کرے اگر لکھو ہوئے حکم یہ ہوئے واطیع اللہ واطیع الرسول، یعنی اللہ کریم اپنی اطاعت دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کو لازم قرار دیتا ہے کہ خدا دی اطاعت ہوئی تا سکتی ہے جو تسا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو۔ آپ دے زمانہ طیبہ جے پایا صحابہ کرام نے، انہوں نے آپ دے عمل، آپ دے طرز زندگی دا مشاہدہ مطالعہ کیتا اور عمل کیتا، واطیع اللہ واطیع الرسول انہاں تک ہو گیا۔ ہن واولی الامر منکم 2024 دے وچ صاحب امر کون ہو سی؟ کیا صدر ہو سی، وزیر اعظم ہو سی، پارلیمنٹ ہو سی، کون ہو سی؟ اردو اللہ تعالیٰ دا یہ بھی فرمان ہے کہ تواڈے جو سب تو بہترین وہ شخص ہے جڑا متقی۔ متقی دا کیا مطلب ہونا ہے؟ پاک صاف باکردار، نیک، عبادت گزار اور رزق حلال کھاؤن والا۔ اگر ملک کو سود تے چلایا ونے تا اس سود دی حمایت کرنے والا نظام دے وچ اسا سمجھ سکتے ہیں کہ متقی ہو سب تا قرآن دے حکم دے خلاف ورزی ہوندی پئی ہے نا کہ کدائیں متقی دا یہ کام ہے کہ وہ ریاست پاکستان، اسلام دا قلعہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کو سود دے نظام میں جکڑ دے وے تا کیا اے لوگ صاحب امر ہیں؟ نہیں نا۔ تے اگر اے لوگ متقی نہیں، اے پاکستان کو سود دے نظام میں چلاونا چاہنا تا کیا اساں اے ووٹ گوائی ایک شہادت ہے؟ کیا اساں ووٹ اس نظام کو انہاں لوگوں کو اور اے سیکولر اور لبرل جماعتوں کو ہون دیواں یا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نظام کو دیواں؟ اے فیصلہ تسا کرنا ہے۔ اے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نعرہ کو لیبل لا کے اساں اپنے مفادات واسطے استعمال نہ پہ کریں دے۔ ہن تو سب سے منظر ویسو کہ تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک پاکستان ایک حق سچ دی دینی سیاسی جمہوری جماعت ہے۔ 100 تو زیادہ مجاہدین ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام تے شہادتاں پیش کر چکے ہیں۔ سینکڑا علماء دہشت گردی دے مقدمات کا سامنا کرتے پائے اور سینکڑا بزرگاں نے کارکناں نے جیلاں برداشت کیتی ہیں۔ قبلہ توقیر الحسنین شاہ صاحب آپ کئی مہینے جیل کٹی ہے۔ کیا اے ہستیاں، اے بزرگ، اے نیکان دی اولاد اے اس قابل ہیں کہ انہیں کو جیل میں پا دیتا بنے؟ کس سزا تھا؟ پاکستان میں وچ اے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اے محب وطن جماعتاں تو سا دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دی گل آوے تے ناموس سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تے پارا دیون والا کو گولیاں ماریاں ونجن اور جیلیں پایا ونجے۔ ایک ایسا اسلامی ملک ہے۔ تو تحریک لبیک پاکستان کی تاریخ دیکھو تو ایک قربانیاں نال رقم ہے اور بڑے تھوڑے عرصے دے وچ بڑیاں بے شمار قربانیاں ہیں۔ اے حق سچ دی ایک جماعت ہے، مخلص کی عادت ہے۔ میں ایک چھوٹا جہاں واقعہ تو کہوں، حضرت علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا دساں وقت بڑا کافی گزر گیا تو سن تھکے کھلوتے ہو سو، لیکن کٹھے تھے ہیں تو میں اس وقت تو فائدہ اٹھانا چاہنا۔ میرے کچھ عزیز اور کچھ مہربان ایک وفد شکل سعد حسین رضوی صاحب کے نال ملاقات کرن جیل وچ گئے۔ گورنمنٹ انہوں کو بھیجا کہ انہوں کو تھوڑا سمجھاؤ اس وقت دی جڑی حکومت ہے کہ سارے نال مفاہمت کریں۔ مفاہمت ایک سیاست کا طریقہ ہے، با کہ مفاہمت کی ہے۔ وہ دس دن میں یہ دا سخت جانا ہے میں اسا یہ جہاں بندہ ڈٹھا کے نہیں۔
یہ میرا یقین تحریک لبیک پاکستان تے سے ہوا کہ قیادت وہ سچی وہ دستیں دی روزے ہن جوان کو بیڑی ڈنڈا ساتھ رضوی کو لگا کھلوتا ہے اساں بدلے دے گئے ہیں 7-8 بندے آسے نال کچھ سرکاری لوگ بھی ہیں اٹھو دھمکان دے رہے ہیں اساں آتے رہے ہیں جناب یہ معاہدہ انہیں تھی ونجیں تے انہیں تھی ونجیں تے اور ساری گل نہیں بننے وقت نماز دا ٹائم تھی نہیں نماز پڑھ دیا سے سوچ دیا سے ہون تک اٹھٹا تھی گیا اسی روزے دی افطاری تک جوان بیڑی ڈنڈے کھلوتا رہے نماز پڑھتا ہے کہ وقت اگے سامنے اس سارے نال مفاہمت نہیں کی تھی اے امیر المجاہدین مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے بنایا تھا پاکستان بنایا تھا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تو اس قیادت ہوتے یہ میرا اعتماد بھی یہ وجہ ہے اور میں اپنے طور پہ چونکہ شہر کھلوتے ہیں میرے گھرے تو سامنے کھلوتے تو ادا بھی گھر ہے اس ہمیشہ کو چنگا ارادہ کرا اتھوں کٹے تھی نہیں اس دفعہ موسم سخت ہے دھند ہے سردی ہے تھوڑا لیٹ آ لیکن میری ہمیشہ بزرگوں کی اس درگاہ تو آپ کو کٹھا کر کے ابتدا میں ہمیشہ اتھو کرن دی اس تو کوشش کرتا ہے بڑی بابرکت جگہ اتھے مسلمانہ واسطے بڑی سرپرستی بڑی خدمت ہوئی ہے اتھوں بھی وہ ایک لمبی گل ہے تو گل یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نظام مصطفیٰ دے نفاذ واسطے مخلص ہے تحریک لبیک پاکستان کی طرفوں PP-85 اور حلقہ N99 میں امیدوار ہوں اور میں اپنے آپ کو پیر صاحب گواہ ہیں کہ میں پیش نہیں کیتا اے جناب دی اور جماعت دی خواہش ہے اور تو سمیں کو زبردستی اے بار بار حکم دیتا ہے کہ جی تو آؤ اور لازمی الیکشن لڑنا جی تو میں لبیک کا کیونکہ تحریک لبیک پاکستان نبی کریم دی ناموس اور ختم نبوت دوستے پارا والی جماعت ہے اگر وہ میرے ذمہ داری جو لاوے تو میں کو لبیک آکھنا چاہیے کہ نہیں آکھنا چاہیے تو اس واسطے ہون کچھ سیاسی اندازے میں گفتگو یہ کرا کہ نظام مصطفیٰ کے اتھے انگریز گیا پولیس رول ہوا ہے اتھے بینکنگ کا جڑا عالمی نظام ہے اسے جو سعودی نظام عدالتیں ہیں انصاف بھی ہونا چاہیے ادارے ہیں انہوں دی عملداری اور فعالیت وہ ہونی چاہیے آئین اور قانون ہے لیکن اس نے اتنے مکمل طور پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تو ایسا قانون پسند آئین پسند جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ تو نظام مصطفیٰ اے ہے کہ کسی غریب یا امیر کا امتیاز کیتے بغیر کہ ریاست پاکستان مملکت خداداد پاکستان اس دی صحت اس دی تعلیم اس دا تحفظ ایک کرن دا ایک درست اور فعال نظام اس کو اس ملک کے لاگو کرے یہ نظام مصطفیٰ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ اگر دریائے فرات دے کنارے تے کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس دا جواب عمر فاروق دے سی تو امیر المومنین حضرت عمر دا یہ فرمان یہ نظام مصطفیٰ ہے کہ جانوران دا بھی حقوق انسانان دا بھی حقوق اور عدل انصاف
رواداری مساوات اسلام دے وچ طبقاتی نظام کو نہیں بھئی یہ نواب صاحب ہیں یہ بہوں ارب پتی آدمی ہیں یہ جناب جن یہ آنکھیں وہ ٹھیک ہو سی غریب آدمی نکال لی کوئی نہ سنے یہ اسلامی طرز زندگی نہیں جیسے جیسے راندے پڑے تو تحریک لبیک پاکستان مخلص ہے اور نظام مستفاد نفاذ ہی پاکستان دے مسائل کا حل ہے میرے اور ذاتی فکر کے ہے کہ تحصیل اسا خیل ہے گیس دے ذخائر ہے اس دی ریلٹی یا مفادات تحصیل اسا خیل کو ملنا چاہیے تحصیل اسا خیل ہے آئرن اور سلیکا سینڈ دیگر معدنیات ہیں اس دے مفادات اس دا کوئی بینیفٹ اس علاقے کو ملنا چاہیے کالا باغ ٹائم دے نعرے الیکشن اج مار کے ہر کے اقتدار کیتا ہے لیکن کالا باغ ڈیم تے کام نہیں تھیا اگر جڑے صوبے کالا باغ ڈیم دے بارے مطمئن نہیں تو چاہیے تو اے ہے کہ نعرے جو مارے ہیں انہوں کو مطمئن کرو تے کالا باغ ڈیم تے کام شروع کرو تو انشاءاللہ تعالی اگر تحریک لبیک پاکستان کو موقع ملا اور میں کو نمائندگی ملی تو میں اس کام میں جو مخلص ہوں ہماری امانتوں کے امین ہے خواجہ امین الدین ہے دوسری گل کہ صحت اور تعلیم اتنے میڈیکل کالج ہونا چاہیے یہ بالکل پروگرام ہے ضلع میاں والی ایک میڈیکل کالج ہے اس تو بعد جتنے بہترین یونیورسٹی ہیں سرکاری پاکستان دیا انہوں نے کیمپس اتنے ہونا چاہیے اس تو بعد اتنے کارڈیالوجی ہسپیٹل ہونا چاہیے باقی جڑے عیسیٰ خیل کمر مشانی کالا باغ یہ اپ گریڈڈ اور بہترین ہسپتال ہونا چاہیے جتے ہر قسم دے آپریشن کی سہولت میسر ہو تاکہ لوگوں کو دور دراز علاج تو زیادہ ونجن تے خرچات جڑے کرنے پونے وہ نہ کرو باقی ترقیاتی کاموں دے بارے میری اپنی سوچ مختلف ہے وہ چونکہ میں بلدیاتی الیکشن لڑتا رہا تو اس نے یہ چیزاں زیر بحث یا گفتگو نہ مان سکتا لیکن ہون میں سمجھتا کہ ترقیات کا مطلب یہ نہیں کہ جی السلام علیکم ایک سڑک ساکو بنا دو ہاں بھئی ایک میل تیری سڑک ہے ہاں بھئی توں میں کچھ سلیب پا نہیں پورا ترقیاتی پیکج پورے ضلع واسطے کمپلیٹ انفراسٹرکچر مکمل سڑکاں مکمل سیوریج اور کلور شہر سیوریج کا مسئلہ ہے میں اس کے واسطے کچھ نہ کر سکتا میں بڑی کوشش کی تھی مکمل سیوریج مکمل روڈ انفراسٹرکچر بجلی گیس اس تو بعد تعلیمی ادارے صحت تعلیم اور جڑا بنیادی سہولیات کا ڈھانچہ ہے کمپلیٹ پیکج اور بہترین کام دا معیار ایسا کام دا معیار نہیں کہ ایک کام تھے 1.5 مہینے بعد ہو جناب چیز آئیں تھیاں پہیاں جنہیں کہ نودرہ مار سکتے ہوں اس سے نگرانی کہیں کرنی ہے سیاسی ادارہ تو اس واسطے پولیس کا نظام ہوئے پولیس دے کام نہیں کہ کتھائی کو غلطی تھی ہے تو بندہ کو ناپ کے ڈک سٹے تو کٹے مارے جیڑی بہترین ترقی یافتہ ملکوں دی پولیس ہے وہ ایک کام کر دی کہ اگر کوئی جرم تھے سب تو پہلے تحقیقات کریں دی درست تحقیقات جس بندے تے ثابت تھی ہوئے اس کو سب کے نوریا تیرے خلاف یہ ثابت ہویا اور تو اپنی صفائی دے اگر وہ صفائی نہ دے ہوئے تو اس کو بعد اس کو گرفتار کریں اتنے گرفتار کر کے کوٹ مار کے بندہ تو زبردستی مقدمے ٹھوکے ہوئے اور جنہاں دا کوئی زیان تھی ونجے انہاں دی گل کوئی نہیں سنتا اس واسطے اساں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اس علاقے دی ترقی خوشحالی واسطے میرا کردار انشاءاللہ دیانتداری اللہ اس نے ووٹ تو سن دیونا ہے اساں کسے کو یہ نہیں آکھا بھئی وہ غلط ہے اساں ٹھیک آتے فلانا ہر کہیں اپنا جواب اللہ دی بار گئے جی آپ نے ہونا تو دے سامنے آپ نے ہونا
ایک اذان سننا واجب حکم ہے، تو میں اپنا بیان مکمل کرنا چاہنا۔ تو سیاسی سماجی تمام تر امور میں تو سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میرا بالکل یہ مقصد نہیں کہ کسی کی کردار کشی کیتی بنے، کسی کو غلط ثابت کر کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کیتا بنے، نہیں۔ آج عوام اتنی بھولی نہیں، سب کچھ تو سامنے ہے، تساں خود بہتر سمجھ سکتے ہو، یہ فیصلہ تساں کرنا ہے۔ اور دوجے جماعتاں یا امیدوار بھی تو سامنے ہیں، میرے واسطے وہ قابل احترام ہے، میں ذاتیات تو اکا نام ہے۔ تساں یہ فیصلہ پاکستان اور نظام مصطفیٰ واسطے کرنا ہے۔ 75 سال تو تساں انہاں کو دیتے ہیں، ایک بار طریق لبیک پاکستان کو تساں دیونا ہے، اور اس نیت تے دیونا نے کہ سادے واسطے دعا بھی کرنی ہے، ووٹ بھی دیونا ہے۔ ایک تا اساں جو آکھ ہے اللہ پاک ساکو توفیق دے وے اور اساں اپنی گل دوتے مضبوط اور مستحکم رکھا رواں۔ دوجا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نفاذ واسطے نظام مصطفیٰ دے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ناکام کرے اور کسی قسم دی رکاوٹ نہ آوے۔ باقی جیڑی صورتحال ہے کہ تساں جنہیں قبلہ پیر صاحب آتے پہ ووٹ منگنے نے بھراواں کو، برادریاں کو، دوستاں کو، اساں سرمایہ کی بنیاد تے الیکشن نہ پہ لڑتے، یہ نہ سمجھا بے کو کروڑا ارباں روپے اساں لا دیونے تے وعدہ کو ارباں روپے کماونے جو ہے اساں کو انویسٹر سیاستدان نہ، اساں ہاں تو آدھے رنگے سیاستدان سفید پوش۔ اس واسطے تساں اس مہم میں سادہ ساتھ اسی طریقے تے دیونا جنہیں بھراواں نال کھلوتے ہونے۔ اس واسطے تساں ادھے کوئی اگر حضرات بیٹھن پی پی 86 دے یا ادھے تو کوئی رشتہ داریاں یا برادریاں تو ادھے پیر توقیر الحسنین شاہ صاحب کی حمایت واسطے دسنا، تو انشاءاللہ اردو والے ادھے اللہ کو دسے سن کے مل کے قوت پڑ سی، اور انشاءاللہ تعالی بڑی امید ہے کہ کامیابی مل سی، اور تساں تحریک لبیک پاکستان کو، نظام مصطفیٰ کو اور امیر المجاہدین حضرت علامہ خاتم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دی عظمت کو ووٹ دینا۔ پیر سیال لاجپال کا نعرہ لگتا ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی کا سرٹیفکیٹ، لاجپالی کو نبی پاک دی غلامی تو بغیر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو پیر سیال غریب نواز اپنے طرز عمل، طرز زندگی تو اپنے آپ کو ثابت کیتا ہے کہ آپ سچے تے پکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہیں۔ وہ غلامی دی مہر لگی ہوئی، لاجپالی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم آپ فرمینا، لیکن ذریعہ بزرگان دین آپ دی نگاہ اور برکت نال ہوندا ہے۔ اس واسطے اس دا لاجپال دا نعرہ یہ بھی بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا نعرہ۔ ہن غلامی یہ ہے کہ اساں اس درست سمت اتنے پاکستان کو گھن کے بڑھنا چاہنے ہیں اگلے نسلوں واسطے اور اس ملک کی بقا واسطے۔ تو تساں اسے ساتھ دیونا ہے، انشاءاللہ اساں تہاڈا ساتھ دیونا۔ اذاناں دا ٹائم ہے، ایک سن کے دعا تو منگی سے لیکن اچھا نہیں پہ لگتا، تو
تھوڑی کافی دیر تم حاضری ہے بیٹھے ہو تو سے انتظار کیتا وقت کٹا بڑا قیمتی وقت ہے لیکن اس وقت دا انشاءاللہ تعالیٰ تک اجر مل سی اللہ تعالیٰ تو آپ کو کامیابی عطا فرماوے اور سارے ملک پاکستان کی حفاظت فرماوے کشمیر و فلسطین ایک وسیع موضوع ہے وقت کی وجہ تو میں اس پاسے نہ گیا تو تھوڑی ساری دعا ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کو اللہ پاک وہ شعور و جرات دے کہ کوئی تو اٹھے صرف بیان دینا جڑا عملی طور پہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی واسطے کام کر سکے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر پاکستان مستحکم ہو گیا یہ دکھائے اتھوں با کے پاکستان کا آرڈر چل سی اتھے انہوں نے جنگل کم سو تو پاکستان کو ایسا مضبوط اور مستحکم بنانا ہے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ